لیکن جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے یا ارسٹوائل فاٹا کا تعلق تھا، ایون کراچی کا بھی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیرونی قوتیں بھی ہیں جو اس وقت پاکستان کو، خاص طور پہ بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفارت خانے نے بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کی سخت مذمت کی ہے۔ سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان واقعات کو؟ آبویسلی ایک کانٹیکسٹ بھی ہے، اس وقت نواب اکبر بگٹی کی برسی بھی ہے، ساتھ میں ہماری مطلب کہ مہمان بھی چین سے آئے ہوئے ہیں۔ کس بات کا رونا رویا جائے؟ یہ حالات ہیں اب ملک میں کہ امن و امان کی صورتحال سنبھل نہیں رہی، اور اوپر سے اب فرقہ وارانہ فسادات کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ اور جو ہماری سی پیک کا آپ نے ذکر کیا، وہ ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور اس کے حوالے سے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں۔ ایک تو دیکھیے ہمارا بائیلیٹرل جو بھارت کے ساتھ معاملات ہیں وہ بھی ہیں، پھر ریجنل ڈائنامکس اگر آپ دیکھیے، چائنا از اے رائزنگ پاور، چائنا بھارت کے تعلقات میں مسائل، اور پھر گلوبل لیول پہ اگر آپ دیکھیے تو یو ایس چائنا رائبلری، تو میرے خیال ہے مختلف لیول سے مختلف ویریبلز ہیں جو پہ انٹر پلے کر رہے ہیں بلوچستان میں، اور مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان سب کو، چاہے وہ بلوچستان لبریشن آرمی ہو، ریپبلکن آرمی ہو، اور بہت سے جو سول سوسائٹی ہیں بلوچستان میں بہت ایکٹیو ہوئے ہیں آج کل، اور ان کو ایک ہی رات میں شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا دیا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے آبویسلی بیرونی قوتیں ہیں۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں ہماری اپنی خامیاں نہیں ہیں، لیکن جب فالٹ لائنز موجود ہوتی ہیں تو جو آپ کے ڈیٹریکٹرز ہیں، آپ کے دشمن ہیں، وہ آپ ان کو استعمال کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ کر بھی رہے ہیں، اور یہی مخاصمت اس میں ہے۔ اور پھر ہم نے خود چونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا پنجابیوں کے بارے میں جو ایک آپ کہہ سکتی ہیں کوئی تحفظات کچھ پروونسز میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ان چیزوں کو میرے خیال میں ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے پولیٹیکلی، اور ساتھ ساتھ دونوں چلیں گے، اسٹک اینڈ کیرٹ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ دہشت گردوں سے البتہ مذاکرات تو نہیں ہو سکتے، اور خاص طور پہ اس وقت جب ہمیں معلوم ہو کہ یہ سارے باہر سے فنڈڈ بھی ہیں۔ عبدالباسط صاحب، ابھی آپ نے بات کی فالٹ لائنز کی، وہ کیا فالٹ لائنز ہیں؟ تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ جن کی وجہ سے، دیکھیں بہت آسان ہے، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ ایکسٹرنل فورسز، obviously I would clearly say کہ انڈیا would like to destabilize, keep پاکستان destabilized۔ وہ تو بلکہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلائز پاکستان ہمارے حق میں نہیں ہے، کیونکہ جب پاکستان اسٹیبلائز ہو جاتا ہے تو پھر وہ انڈیا کی طرف رخ کرتا ہے اور ہمیں وہ تنگ کرتے ہیں۔ تو obviously اس میں اندر یہ فیکٹرز ہیں، بہت سارے شواہد بھی ہمارے پاس کریڈیبل بھی ہوں گے، لیکن سب سے پہلے آپ ایسی وہ کون سی فالٹ لائنز ہیں، اور اتنی آسان کون سی فالٹ لائنز ہیں جن کو ہم 75 سالوں سے بالکل برج ہی نہیں کر سکے، اور ان واقعات میں تواتر کے ساتھ اضافہ ہی ہو رہا ہے؟ دیکھیے بلوچستان کی اگر آپ ڈیموگرافی دیکھیے تو اس میں اوبویسلی ایک پشتون ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، پھر بلوچ جو وہاں کے لوگ ہیں، اور پھر شیعہ سنی ہزارہ کے لوگ بھی وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ایتھنک جو وہاں پہ ایک لحاظ سے کبھی اس طرح ہم آہنگی اس طرح نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی، جو ہم توقع رکھتے تھے۔ ماضی میں پشتون بیلٹ کی بات بھی کی گئی، اور ایک الگ صوبہ بنانے کی بات بھی کی گئی، and so on and so forth۔ تو ایک تو ایتھنک بنیادوں پہ، پھر یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ یہ فیل کرتے ہیں، جو بلوچ ہیں ان کا شاید یہ احساس ہے کہ ہمارے ساتھ جو رویے ہیں وہ ستیلے ہیں، ہمارے ہاں یہاں بے شمار ریسورسز ہیں، لیکن اس طرح ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے، جو پنجاب میں ہمیں نظر آتی ہے یا باقی صوبوں میں نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک مطلب جینون ہے، میں سمجھتا ہوں بعض اوقات کہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہونی چاہیے تھی، لیکن اس میں حکومت کو بھی آپ، یہ جو بھی حکومتیں آتی رہی ہیں ان کو بھی آپ قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ جو وہاں پہ سرداری ایک سسٹم ہے، ٹرائبل سسٹم، وہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ سردار بھی ہیں، وہ بھی اسٹیٹس کو کی پاورز ہیں، تو وہ بھی اس طرح ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ کہتے ہیں پھر جو ٹرائبل سسٹم ڈیولپمنٹ کا نہ ہونا، وہاں کے ریسورسز، جس طرح گبادر میں آپ دیکھیے جو کچھ ہوا،
ایک حقوق کے تحفظ کی موومنٹ چلی, اس کے بعد کچھ وعدے وعید بھی کیے گئے لیکن وہ پورے نہیں کیے گئے. تو اسی طریقے سے میرے خیال میں ایک تھوڑا سا ایک فرسٹریشن تو ہے بلوچستان میں. اور پھر جو بات جس طرح میں نے پہلے کہا, یہی فالٹ لائنز ہیں. اصل تو دیکھیے نا, ایک فالٹ لائن شروع ہوتی ہیں, سیاسی ہو سکتی ہیں یا اکنامک ہو سکتی ہیں, اور اکنامک شاید زیادہ پروناؤنس طریقے سے آگے آتی بھی ہیں. لیکن چونکہ پنجاب ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجابیت کا نعرہ بھی بعض اوقات لگتا ہے, اور ہمارے یہاں ایک اور بڑی بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے بلوچستان کو بھی نظر انداز کیا. مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز اگر آپ دیکھیے تو محدود ہو کے رہ گئی ہیں, ایک پنجاب تک, ایک سندھ تک. پی ٹی آئی کو شاید موقع ایک ملا لیکن وہ بھی صحیح اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو مقامی جو پارٹیاں ہیں, بلوچستان نیشنلسٹ پارٹی ہو جائے یا پختون ملی خواہ عوامی پارٹی ہو جائے, یہ وہ پارٹیز ہیں جو ایتھنک اگین لائنز پہ کام کرتی ہیں. تو یہ ویک ہمارے فالٹ لائنز ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے اور ان پہ غور کرنا ہے. official guests ہیں آپ, do you think there's a larger context to these attacks that happened today? I think وہ جو چائنیز گیسٹ ہیں ان کے آرمی چیف جو ہے پی ایل اے کے, وہ تو ایک کوئنسیڈنس ہے کہ وہ وزٹ کی ڈیٹ کو انسائڈ کر گئی. بٹ جو میجر یہاں پہ فالٹ لائن ہے یا کانفلکٹ کا مین جو ٹریگر ہے یہاں پہ, وہی 18ویں برسی ہے نواب اکبر بگٹی کی. تو اگر کانفلکٹ کو جو واچر ہیں, آبزرو کرنے والے ہیں, جو سیکیورٹی ٹرینڈز کو کلوزلی دیکھتے ہیں, اگر اوور دا ایئرز دیکھا جائے تو پچھلے چند سالوں میں جب بھی اگست آتا ہے, اگست میں ہمیشہ بلوچ انسرجنٹ اپنے اٹیکس کو انکریز کرتے ہیں, وہ چاہے 14 اگست ہو یا وہ آگے 26 اگست کو آ کے یہ نواب اکبر بگٹی کی ڈیتھ اینیورسری ہو. تو یہ کافی سرپرائزنگ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ایک اتنا ملٹیپل کوآرڈینیٹڈ اٹیک کیا گیا ہے جس میں مین ہائی ویز کو چوک کیا گیا, ٹریفک کو ڈسرپٹ کیا گیا, ریلوے کی لائن کو ڈسرپٹ کیا گیا, لیکن کوئی سبسٹینشیل پریزنس سیکیورٹی فورسز کی اس طریقے سے نظر نہیں آئی. سو اٹس اے ہیوج سیکیورٹی فیلئر, نمبر 1. نمبر 2, میرا خیال ہے جو احسان بات کر رہے تھے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ یہ گروپس اب کافی ایوالو کر گئے ہیں. تو جو ایسیمیٹرک وارفیئر کی ان کی کیپیبلٹیز ہے اور جو ان کی اسٹریٹجیز ہے وہ اب بہت ہی ڈفرینٹ ہے. جو ملیٹنسی چند سالوں پہلے ہوتی تھی اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. آپ دیکھیں کہ جو میڈیا وارفیئر وہ چلا رہے ہیں اس اٹیک کے ساتھ, اس کو دیکھ لیں. پھر ان کے جو ڈفرینٹ سو کالڈ یونٹس ہیں ود ان بی ایل اے, ان کی انٹیگریشن کو آپ دیکھیں تو کافی سوفسٹیکیٹڈ ہے. تو نہ صرف ویپنز ان کے بہتر ہے, اسٹریٹجی ان کی بہتر ہے, پلاننگ ان کی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ امپروو ہوئی ہے, بلکہ آئی تھنک ہماری جو ٹیمپلیٹس ہیں, جو ہماری سیکیورٹی کی پلے بک ہے, وہ شاید آؤٹ ڈیٹڈ نظر آتی ہے. میاں والی میں کالا باغ میں کرفیو لگانا پڑ گیا ہے. اندازہ لگائیے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں. افسوسناک بات ہے کہ چہلم امام حسین کے موقع پر اس طرح سے یہ فرقہ وارانہ فسادات سامنے آئے کہ پورے علاقے میں کرفیو لگانا پڑ گیا. سکول بند کر دیے گئے, مارکیٹس بند کر دی گئیں, اور علاقے کے لوگ کہتے ہیں یہ صرف اور صرف حکومت کی غفلت کی وجہ سے, ڈی سی کی غفلت کی وجہ سے, ڈی پی او کی غفلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. جب پتہ ہے کہ حساس معاملہ ہے اور اس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے تو فوری طور پر رد عمل کیوں نہیں دیا؟ اب وہاں پر 2 گروپوں کے درمیان یہ سارا معاملہ خراب ہوا, 2 بچے اس میں جاں بحق ہوئے ہیں, یہ رپورٹ ہو رہا ہے. ہوا یہ کہ اب چہلم امام حسین کے موقع پر جو جلوس نکلتے ہیں اسی طرح سے جلوس نکلا. پھر ایک مسجد کے باہر وہاں پر بدمزگی ہوئی, وہ بڑھتی زیادہ پھیل گئی اور